سلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم۔ مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے دنیا کی مرغوب چیزیں عورتوں میں سے، بچوں میں سے اور چاندی سونا جمع کیے ہوئے میں سے اور نشان زدہ گھوڑوں میں سے اور مویشیوں سے اور کھیتی باڑی سے۔ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور اللہ کے پاس اس سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بہتر ہو ان چیزوں سے، ایسے لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ ان کے مالک کے پاس ہے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور خوشنودی ہے اللہ کی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دنیا کی لذت کی چیزیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت انسانوں میں ڈال دی۔ ان میں سب سے پہلا ذکر فرمایا عورت، پھر فرمایا کہ اولاد، ٹھیک ہے نا، پھر جمع شدہ سونا چاندی، پھر سواری کے لیے بہترین گھوڑے، پھر پالتو جانور مویشی، پھر کھیتی باڑی۔ یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی محبت ڈالی گئی ہے، یہ خوبصورت بنائی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ کیا مقصد ہے ان کی محبت ڈالنے کا؟ ان کی محبت ڈالنے کا مقصد ہے انسان کی آزمائش، ٹھیک ہے نا جی۔ اور فرمائے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، عورت ہے، اولاد ہے، سونا چاندی ہے، سواری کے گھوڑے ہیں، مال مویشی ہے یا کھیتی باڑی ہے، یہ سارے دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔
اللہ کے ہاں اس سے بہتر آخرت میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ان چیزوں کو انسان اللہ کی حدود اور قیود اور پابندیوں سے استعمال کرے، ان کے ساتھ شریعت کی روشنی میں تعلق رکھے، تو یہ دنیا کے لیے بھی فائدے والی ہیں اور آخرت کے لیے بھی فائدے والی۔ سب سے پہلے عورت، ٹھیک ہے نا جی؟ عورت کا دنیا میں جو ہمارا سب سے پہلا جو رشتہ عورت سے بنا وہ ماں کا تھا، ٹھیک ہے جی؟ پھر بہن کا، پھر بیوی کا، پھر بیٹی کا۔ ایک مرد کے یہ 4 رشتے ہوتے ہیں۔ چلو بہن نہیں ہے تو ماں تو لازمی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی؟ اور شادی کی ہے تو بیوی بھی ہوگی، اور پھر جب بیوی ہے تو پھر اولاد ہوئی تو بیٹی بھی ہوگی۔ تو یہ 4 رشتے، ان کی اللہ تعالیٰ نے محبت انسان کے اندر ڈال رکھی ہے۔ اب اگر ان کی محبت اللہ کی محبت اور اللہ کے حقوق پر غالب آ گئی تو انسان خسارے میں، ٹھیک ہے؟ انسان خسارے میں، پھر انسان عذاب کی طرف ہے۔ لیکن اگر ان کی محبت اللہ کے حقوق اور اللہ کی محبت سے مغلوب رہی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی بندگی ان پر غالب رہی تو انسان کامیاب ہے۔ بیوی کی محبت یہ ہے کہ جو وہ کہے ہم کریں۔ اللہ کی محبت کہ اگر بیوی کوئی غیر شرعی کام کہتی ہے تو ہم اس سے صاف جواب دے دیں۔ مثال کے طور پر بیوی داڑھی منڈانے کی بات کرتی ہے تو پھر مان لینی چاہیے؟ نہیں، اس کا آسان حل ہے، بیوی جو داڑھی منڈانے کے لیے بات کرے تو اسے کہو کہ میں ایک شرط پر داڑھی منڈاؤں گا، تم بھی ٹنڈ کروا لے، تو بھی گنجی ہو جا، خالص گنجی، بلیڈ لگا کر اس طرح لگا کہ تیل لگا کہ تیرے سر میں سورج نظر آئے، ایسی گنجی ہو، پھر میں بھی داڑھی منڈاؤں گا۔ اور کوئی عورت ایسا نہیں کرے گی، کہے گی بال تو عورت کی خوبصورتی ہے، تو بولو کہ داڑھی مرد کی صرف خوبصورتی نہیں ہے بلکہ مرد کی پہچان ہے کہ یہ مرد جا رہا ہے۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہر دور میں پاکستان کی تاریخ میں علماء تھوڑے بہت اسمبلی میں رہے ہیں اور بے دین بھی رہتے ہیں، بے دینوں کی اکثریت رہتی ہے اور دیندار تھوڑے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ غلبہ دینداروں کا ہی رہتا ہے، ان کو بے دینی کرنے نہیں دی جاتی۔ ایک دن مولانا کا مذاق اڑانے کے لیے عورتوں نے پلان بنایا کہ مفتی صاحب جیسے آئیں گے تو ہم منہ چھپا لیں گے، دوپٹے پردے کر لیں گے، اور باقی مردوں سے کہا کہ تم پھر ہنسنے لگ جانا کہ دیکھو جی مفتی صاحب آپ سے پردہ کر رہی ہیں۔ مفتی صاحب اندر گئے تو انہوں نے پردہ کر لیا، تو جو دوسرے اسمبلی میں بے دین لوگ بھی ہوتے ہیں نا، کہنے کہ دیکھو جی مفتی صاحب آپ کو دیکھتے پردہ کر لیا، تو فرمان لگے کہ بھائی ظاہر ہے مرد سے پردہ ہی کیا جاتا ہے، کہنے کہ مرد تو ہم بھی ہیں،
ہم سے تو انہوں نے پردہ نہیں کیا، اور میں تم مرد نہیں ہو تبھی تو تم سے پردہ نہیں کیا ہے، مرد میں ہی اکیلا آیا ہوں اسمبلی میں، اس لیے مجھے دیکھ کر انہوں نے پردہ کر لیا۔ تو یہ مرد کی پہچان ہے۔ شیر کے سر کے بال اور اس کی داڑھی واڑی مونڈ دی جائے کیسا لگے گا؟ گیدڑ لگے گا، شکل سے لگے گا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مرد کی شان اور پہچان ہے داڑھی، اللہ نے اس کے اندر عزت رکھی ہے۔ تو بیگم صاحبہ مطالبہ کرتی ہے تو کرتی رہے، ناراض ہو کر میکے چلی جاتی ہے تو چلی جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو بیوی کی محبت میں ختم نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور داڑھی بھی یہ چھوٹی والی داڑھی نہیں، پوری والی داڑھی، یہ پوری داڑھی سے یہ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، یہاں سے مشت سے آگے آپ کو کاٹنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جیسے شہباز بھائی کی اور این بھائی کے، یہ آصف بھائی کی داڑھی جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ فل داڑھی ہونی چاہیے، اور مرد کی شان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اچھا بیوی کہے کہ میں بے پردہ جاؤں گی بازار، مرد کہے گا بالکل نہیں۔ بیوی کہے میں خریداری کرنے جاؤں گی، تو مرد کہے کہ حضور میں ہوں نا، میں ہوں، آپ کی ساری چیزیں لا کر دے دیتا ہوں، تو عورت کے جانے کا بہانہ ختم۔ عورت پھر بھی کہے کہ نہیں جی نہیں میں جاؤں گی۔ پتہ ہے عورت کیا کہتی ہے مرد کو بازار جانے کے لیے؟ کہ تمہیں پہچان ہی نہیں ہے چیز کی، حالانکہ مرد ہمیشہ اچھی چیز خریدتا ہے، عورت کو الو بنا دیتے ہیں یہ دکان والے۔ ایک دکان والے کے بعد مرد جائے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی یہ کپڑا لینا ہے، ہاں جی مولوی صاحب لے لیں، کتنے کا ہے؟ 2000 کا سوٹ ہے جی، اچھا مناسب لگا لو یار مولوی صاحب، ویسے تو ہم 2000 کا دیتے ہیں، آپ 1800 دے دیں، ٹھیک ہے 1800 کا حاجی صاحب لے کر گھر پہنچ گئے۔ عورت اب گئی، بھائی جان یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ 4500 کا ہے جی۔ پتہ ہے نا دکانداروں کو عورت کی ضد بحث کی عادت کا، کتنے کا سوٹ ہے؟ 4500 کا سوٹ ہے۔ نہیں بھائی کم کریں کم کریں کم کریں، چلیں بہن آپ 4000 دے دیں۔ نہیں بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے، بہن آپ بتا دیں کتنے میں تو 3000 دوں گی، دینا ہے تو دو، نہیں دے نہیں یہ بہن یہ تو زیادتی ہے، یہ تو بہت کم ہو، نہیں پھر میں نہیں دے۔ اچھا چلیں لے لیں۔ اب سینہ چوڑا کر کے آئے گی گھر پہ، 4500 والا سوٹ لے کے آئی ہوں میں 3000 روپے میں، وہ بیوقوف کی بچی یہ 1800 میں مل رہا تھا، تیرا مرد 1800 کا لے کے آیا یہ۔ اور یہ حقیقت ہے، وہ یہ دکاندار بتاتے ہیں، بیچنے والے جو ہے نا بتاتے ہیں، عورت مرد کو کیا کہتے ہیں؟ تیرے کو چیز کی پہچان نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کی ساری ضرورت کی چیزیں ہم مرد لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ سب چیزیں لے کے آتے ہیں، کبھی کوئی عیبدار چیزیں نہیں ہوتی، اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مرد کو مرد رہنا چاہیے، مرد کو عورت نہیں بننا چاہیے۔ عورت کا کام گھر کا ماحول سنبھالنا اور مرد کا کام باہر کا کام سنبھالنا، یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی۔ اچھا ماں ہے، ماں فرمائش کرتی ہے شریعت کے خلاف نہیں ماننی، بیٹی شریعت کے خلاف فرمائش کرتی ہے نہیں ماننی، ٹھیک ہے نا جی؟ بہن شریعت کے خلاف فرمائش کرتی ہے نہیں ماننی، اگر مان لی تمہارا طرف تمہاری ماں، بیوی، بیٹی، بہن، ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی، ایمان کا بیڑا غرق۔ اولاد تم سے کوئی مطالبہ کرتی ہے، ہم نہیں جانتے، بس کہیں سے بھی لاؤ، حلال لاؤ حرام لاؤ، ہماری ضرورتیں پوری کرو، ایسی اولاد کو چھتر لگانے چاہیے کہ تمہارے لیے میں حرام کماؤں اور جب قبر میں چھتر کھاؤں گا تم آؤ گے مجھے چھڑانے کے لیے، کم بختو، میں اپنی آخرت تم لوگوں کے لیے کیوں خراب کروں؟ تم نے تو میرے مرنے کے بعد چاول بیٹھ کر کھانے ہیں، بوتلیں اڑانی ہیں، تم نے دوستوں کو کھلانا پلانا ہے، تو تمہارے لیے میں اپنی آخرت کو برباد کروں، اپنے رب کو ناراض کروں؟ یہ تو کہیں کی عقل مندی نہیں ہے،
اسی لیے دال روٹی کھا رہے ہو، پیاز چٹنی کھا رہے ہو، حلال کی کھا رہے ہو، کھاتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو دفع ہو جاؤ، میرے پاس حرام کا کوئی بھی چیز تمہیں نہیں۔ اور جس اولاد کی تربیت حلال سے ہوتی ہے وہ اولاد والدین کے لیے نفع والی ہوتی ہے، اور جس اولاد کی پرورش حرام کے لقمے سے ہوتی ہے وہ بڑی ہو کر والدین کو جوتے لگاتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لے لو، ٹھیک ہے نا جی؟ اور نہیں تو خود اپنی اولاد میں ایک کو حلال کھلاؤ ایک کو حرام کھلاؤ، خود ہی پتہ چل جائے گا حلال والا اچھا ہے یا حرام والا اچھا ہے۔ تو اللہ نے یہ رشتے پیدا کیے ہیں ہمیں آزمانے کے لیے، سونا چاندی مال دے دیا، اب اس کی محبت اتنی آ گئی کہ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے، یہ آزمائش میں فیل ہو گیا۔ یہ سونا چاندی اس کے سکے بنا کر آگ میں تپا کر قیامت کے دن اس کے جسم پر ڈالے جائیں گے، بول یہ وہی سونا ہے جو تو نے جمع کیا تھا، لے لے اب تیرے جسم پہ چپکا رہے، ٹھیک ہے نا؟ گھوڑے اس دور میں گھوڑے تھے، آج کل کاریں، ٹھیک ہے نا؟ بڑی بڑی لینڈ کروزر، لیموزین، فلانی گاڑیاں خریدنے کے لوگوں کو شوق ہوتے ہیں نا، بڑے گاڑیوں کے شوق میں اتنے اندھے ہو گئے کہ حلال حرام ختم، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ شوق سارے جو بڑے بڑے ہیں نا یہ حلال سے کم ہی پورے ہوتے ہیں، یہ حلال سے کم ہی پورے ہوتے ہیں، زیادہ اوپر کی آمدنی، جو اوپر سے آمدنی آتی ہے نا، یہ سارے چونچلے وہاں سے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت فراوانی سے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چند ایک کے علاوہ، باقی عام کیا کرتا بھائی؟ وابڈا میں قلعہ رکھوں، وابڈا میں کیا ہوں؟ قلعہ رکھوں، اور بنگلہ 10 کروڑ کا ہے، قلعہ رکھی، گریڈ کون سا ہے؟ 12ویں گریڈ میں ہوں، اور بنگلہ 10 کروڑ کا، اور گاڑی 5 کروڑ کی۔ ابھی میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا، کوئی ایک عام معمولی سرکاری ملازم 25 کروڑ روپے کا بنگلہ اپنے بیٹے کو بنا کر دیا، قلعہ رکھنے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم سے 5 لاکھ کی جھوپڑی نہیں بنتی ہے، غریب ایک کمرہ بنانے کے لیے چھت ٹپکتی ہے تو اس کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ پیسے کہاں سے لاؤں، یہ چھت ٹپکنا بند ہو جائے، حلال والا اس میں پریشان ہوتا ہے، اور یہاں پر حرام پہ ماشاءاللہ 25 کروڑ کا بنگلہ بنایا اور لکھا ہوا ھذا من فضل ربی لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے نا؟ ھذا من قہر ربی، یہ رب کے قہر سے بنائے، ھذا من غضب ربی، فضل شیطان تو ہو سکتا ہے، فضل ربی نہیں ہو سکتا۔ تم حرام کو فضل ربی کہتے ہو؟ فضل ربی حرام نہیں ہوتا، فضل ربی حلال ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا کچا مکان بنانے والا وہ لکھے ھذا من فضل ربی، سمجھ میں آتا ہے کہ حلال کی آمدنی کا یہ فضل ربی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دنیا کی محبت حلال اور حرام کی تمیز بھلا دیتی ہے۔ گاڑیاں خریدنی ہیں، مال مویشی کا شوق ہے، بکریوں کا شوق ہے، اب پیسے نہیں ہیں، چوری کر کے بکریاں لے رہا ہے، ڈاکو بن کے پیسے لوٹ کر اس سے بکریاں مال جمع کر رہا ہے، لوگوں سے ٹھگی کر کے پیسے لے کر مال جمع کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ایسا بندہ فیل ہے۔ زمینوں کا شوق ہے، حرام کی اوپر کی آمدنی سے ماشاءاللہ سینکڑوں ایکڑ زمین بنا لی ہے، زرعی زمین، اور اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ہے 1000 ایکڑ بھی غلام مصطفیٰ خان جتوئی، پوری اس کی اسٹیٹ تھی، اسٹیٹ نوشہر و فیروز مورو، یہ علاقہ پتہ نہیں کتنی ہزاروں ایکڑ زمین تھی ان کی، ہزاروں ایکڑ، وہ کبھی اپنی زمین گھوما بھی نہیں تھا، ملا کیا اس کو آخر میں 2/7، بس یہ جگہ ملی، یہ اپنی ہے بس،
2/7 اگر مل گئی نا ایمان کے ساتھ تو بندہ کامیاب ہو گیا. بعضوں کو تو ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی میری زمین, یہ بھی میری زمین, یہاں سے بھی لینا ہے, یہاں سے بھی لینا ہے. ٹھیک ہے جی, ہر شعبے میں جائیں, کون سے شعبے میں رشوت نہیں ہے؟ جتنا بڑا شعبہ اتنی بڑی رشوت. پٹے والا 150 پہ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, جونیئر کلرک 1500 میں خوش ہو جاتا ہے, سینئر کلرک 5-10 ہزار میں خوش ہو جاتا ہے, اور ان کا صاحب 50,000 اور لاکھوں میں خوش ہو جاتا ہے. ان سے بڑا صاحب, جتنا بڑا صاحب ہوتا جائے گا اتنی زیادہ انکم شروع ہو جائے گی. آپ تعلقہ اسپتال کو دیکھ لو, ٹنڈو آدم کا تعلقہ اسپتال. ٹھیک ہے نا جی, گورنمنٹ کہتی ہے ہم مفت میں دوائیاں علاج مفت میں دیتے ہیں. ہوتا ہے مفت میں علاج؟ ڈاکٹر ہی نہیں ملتے یہاں پر. آپ چلے جاؤ کبھی, نہیں ملتے نا. وہ مفت میں دوائیاں آتی ہیں, وہ کہاں جاتی ہیں؟ صاحب کے جیب میں, اسٹوروں پہ تقسیم ہوتی ہیں. یہ تم کو پیسے ہمیں دے دو, مزے. ٹھیک ہے نا, تعلقہ اسپتال کے مزے. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے تو اس کے انچارج کے اور مزے. ٹھیک ہے نا, بڑا اسپتال ہے جنا اس ٹائپ کے تو ان کے اور مزے. ہر ایک نے اپنے اپنے کھانچے بنائے ہو. اور ریلوے کو دیکھ لو ہماری, ماشاء اللہ کتنی ترقی یافتہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہر دوسرے دن شرم کے مارے رخ بدل لیتی ہے. پٹڑی ادھر جا رہی ہے, ٹرین ادھر جا رہی ہے, شرم کے مارے رخ بدل لیتی ہے. ٹرین ڈی ریل ہو گئی. ٹھیک ہے جی, کبھی مال والی ڈی ریل ہو رہی ہے, کبھی تیز گام, کبھی عوام, کبھی کچھ. ٹرین میں سوار ہو جاؤ تو واش روم میں ٹوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, ایئر کنڈیشن ڈبوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایسی چل نہیں رہے, اندر لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے. یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے؟ یہ مال کی محبت میں ہوا ہے. ہر 3 مہینے کے بعد ہر ریلوے کے ڈبے کا ایک بجٹ مقرر ہے. ایک ایک نٹ کے پیسے ملتے ہیں. ایک نٹ کھل جائے نا اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. وہ کہاں جاتے ہیں؟ صاحب لوگوں کے پاس جاتے ہیں. نٹ ایک کھلا کوئی بات نہیں, دوسرا کھلا کوئی بات نہیں, تیسرا کھلا کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا, دھکا اسٹارٹ چل رہی ہیں, انجنوں کی تباہی, ڈبوں کی تباہی, پٹڑیوں کی تباہی, بیڑا غرق. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ وہ جن کو دنیا کی محبت ہے, پیسہ جمع کرنا ہے, حرام جمع کرنا ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, محکموں کا بیڑا غرق. اسکولوں کو دیکھ لو. ٹھیک ہے نا, کون سی مثال دیں آپ کو؟ یہ حرام پیسہ کمانے کے چکر میں پڑے. زمین لے لیں, ادھر ڈیفنس میں بحریہ ٹاؤن میں صاحب کے 10 پلاٹ ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور فلانے جگہ پر اتنے زمین ہے, اتنے فلیٹ ہیں, اتنے مکان ہیں, کرائے پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک جھٹکا لگے گا سارا پرایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیوی, ماں, بہن, بیٹی, بیٹا, مال, سونا چاندی, زرعی زمینیں, مویشی, سواری کے جانور, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھی اور فرمایا کہ یہ دنیا کے فائدے کی ہیں. یہ دنیا کے فائدے کی ہیں, اور اگر ان کو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے آخرت کا فائدہ بھی بن جائیں گے. اور آخرت میں کیا ہے؟ فرمائے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں خیر کی خبر نہ دوں تقویٰ والوں کے لیے, کہ ان کے لیے باغات ہیں, اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں. جن کے نیچے نہریں ہیں, بیرانی نہر نہیں, روڑی کینال نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو گندا مٹی والا پانی ہوتا ہے, شیشے کی طرح چمکتا ہوا ٹھنڈا میٹھا پانی. باغ ہوں گے, باغ گلشن صدیقی والا پارک نہیں. ٹھیک ہے نا, دنیا میں
اس باغ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے جو جنت میں باغ ہوں گے۔ ہوا چلے گی تو درختوں کے پتے آپس میں ٹکرائیں گے تو ان میں سے میوزک کی آواز نکلے گی، ساز کی آواز نکلے گی، انسان کو سرور ملے گا۔ یہ اسے ملے گا جو یہاں میوزک نہیں سنے گا، ٹھیک ہے نا۔ شراباً طہورا، پاکیزہ شراب ملے گی، یہاں والی شراب نہیں گندی بدبودار، 2 گھونٹ پیو تو ماں بیٹی کی پہچان ختم۔ وہاں شراباً طہورا پاکیزہ، صرف سرور اور لطف کے لیے۔ شہد، یہاں پر شہد کا شیشہ کتنے کا ملتا ہے؟ کبھی خریدا ہے؟ خالص تو پتہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا جی۔ گڑ والا ترقی کرنے، پاکستانی قوم تو ماشاءاللہ حرام خوری میں ہماری مثال نہیں ملتی ہے۔ جب ہم حرام خوری پر آ جائیں تو ٹھیک ہے نا، چھتے بنا لیتے ہیں، چھتے بنا کے شہد وہ گڑ کی چاش بنا کر اس چھتوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ چھتے کاٹ کر بالٹی میں رکھے ہوئے میرے جیسے سیدھے سادھے بندے کو بولے دیکھیں مولوی صاحب یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اب میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹھگی بھی ہوتی ہے، بڑی خوشی 2 شیشے بھروا لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے مل رہا ہے 7,000 روپے کا خالص، جو بیری کا اور چھوٹے مکھی کا ملتا ہے۔ یہ میں جو ہے وہ 1,500 روپے میں شیشہ لے کر آ گیا ہوں، بڑے سینہ چوڑا کر کے۔ گھر پہنچا تو بیوی کی ڈانٹ مل گئی، بولے یہ کیا لے کے آئے؟ یہ تو گڑ کی چاش ہے، یہ تو کم بخت میں ہی تیرے کو بنا کے دے دیتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہماری ٹرکیں ہیں حرام کمانے کی ٹرکیں ہیں یہ محبت۔ اور خالص مل جائے تو بہت مہنگا ہے، غریب تو خالص شہد بیچارہ خواب میں کھا سکتا ہے، باقی ویسے وہاں پر یہ غریب مومن جو نماز کا پابند، روزے کا پابند، حج زکوٰۃ کا پابند، ٹھیک ہے نا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی پہ تہمت نہیں لگاتا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، کسی کا نام نہیں بگاڑتا، حرام سے بچتا ہے، حلال کی طرف جاتا ہے، کسی پر نامحرم پر نظر نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے گناہوں سے پاک ہے۔ یہ یہاں 7,000 روپے والا شیشہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نہریں چلا دیں گے، چھوڑ شیشوں کو، سارا نہر، یہ شہد کی نہر تیری ہے، چل جتنا پینا ہے پی لے۔ یہاں پر 1 پیالہ پی لو پیٹ میں گرمی ہو جائے گی، وہاں پر جتنا چاہو پی لو، ٹھیک ہے نا جی، جتنا چاہے۔ دودھ کی نہریں، آج کل تو خالص دودھ مل ہی نہیں رہا۔ میں وہ ایک اس میں سن رہا تھا کہ پشاور میں جو دودھ آ رہا ہے 90% پنجاب سے دودھ آ رہا ہے، اور وہ سارا کیمیکل کا دودھ ہے۔ اب تو آپ لوگوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ پانی میں کوئی کیمیکل ملاتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، ماشاءاللہ خالص دودھ۔ ہماری قوم چائے بنا رہی ہے، اس کی برفی کھا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مکھن نکال کر وہ بھی کھا رہی ہے، کہہ رہی ہے دیکھو موٹا نہیں ہو رہا یار، میں کہاں سے موٹا ہوگا؟ کیمیکل کا مکھن ہے، کیمیکل کا دودھ ہے، موٹا کہاں سے ہوگا؟ خاک ہوگا، جو اندر ہے وہ بھی نکل رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے یہ حرام خوریوں کے راستے، یہ ملاوٹ والا دودھ ہے۔ اچھا خالص بھینس کے سامنے بھی نکال لو نا، وہ بھی ملاوٹ والا ہے، پوچھو کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ بھی سوئی لگا کر نکالتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ یہ باڑوانوں کے پاس چلے جاؤ، سوئی لگائیں گے، پھر بھینس، سوئی کیا ہے؟ زہر ہے، کیمیکل ہے، خطرناک کیمیکل ہے۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب میرے سامنے دودھ نکال کر دیا، ایمانداری کی بات ہے، یہ نہیں جی، ہے ہی نہیں۔ وہاں پر اس دودھ کی نہریں ہوں گی۔ یہ کیمیکل دودھ 240 220، بڑے شہروں میں 280 روپے دودھ مل رہا ہے کلو، ٹھیک ہے نا، کیمیکل والا۔ وہاں خالص دودھ ہوگا، بھینس پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھینس پالو تو گوبر صفائی کرو، پھر اس کو نہلاؤ، پھر اس کو کھلاؤ، اس کے لیے باڑا بناؤ، نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، جنتی ہے۔ یہ نہر جا رہی ہے، موڈ ہوا، یہ برتن لیا، یوں بھرا اور یوں پی لیا، شہد ہے، یوں بھرا پی لیا، مزے نہیں ہیں شہد کے۔ اور فرمایا کہ اتنی نعمتیں ہوں اور اگر چھن جائیں تو مزہ ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، ٹھیک ہے۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں والی بھی مومنات ہیں، پاکیزہ ہیں، لیکن وہ یہاں والی
اور وہاں والی میں بڑا فرق ہے. لیکن یہ جو یہاں ہے نا، جان اس سے نہیں چھوٹے گی. یہ وہاں پر بھی چیف صاحب بن کر بیٹھی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی. وہاں پر بھی چیف صاحب. دل میں محبت، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ بیوی کے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے. خدمت کر رہی ہے، ہاں بھائی محبت ہے، محبت، بھلے دل میں گالیاں دے رہی ہو، ٹھیک ہے نا جی. کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں، میری بیوی کے دل میں میرے لیے 100% محبت ہے؟ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. دیکھی نہیں دیکھی نا، 100% تو تبھی کہا جائے گا جب دیکھا جائے گا نا. وہ فرمائے کہ ان کی عورتوں کی، جنت کی عورتیں جو ہوں گی ان کے دل میں تمہیں اپنی محبت خود نظر آئے گی. وہ دیکھو دل میں محبت، ٹھیک ہے جی. پاکیزہ ہوں گی. یہاں والی کے لیے جناب بغلوں کو صاف کرو، ٹھیک ہے نا. دانت کو وہ برش نہیں کرو تو منہ سے بدبو، بورچی خانے سے آئے تو پسینے کی بدبو ہے یا نہیں ہے. پھر 10 دن ماہواری، ٹھیک ہے نا جی، وہ گندگی الگ. فرمایا وہاں پر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ازواج مطہرہ، پاکیزہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یہاں ایک ہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہمارے، ٹھیک ہے نا. ساری زندگی کماتے کماتے مرد بیچارہ بوڑھا ہو کر قبر میں جا پڑتا ہے، ایک کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. آخر میں بیوی بولتی کیا دیا کیا ہے تو نے؟ 2 ٹھیکرے 2 چیتڑے، یوں کہہ کر اپنا مرد کی جو ہے وہ کرے. اور ایسی عورت جہنم میں جائے گی، ناشکری عورت. یہ ناشکری عورت ہے جو اپنے مرد کو بولے نا تو نے مجھے زندگی میں دیا کیا ہے؟ 2 ٹھیکرے 2 چیتڑے، 2 لتے دے دیے، 2 برتن دے دیے. یہ عورت جہنم میں جائے گی، شوہر کی ناشکری کرنے والی. حدیث میں عورتیں شوہر کی ناشکری کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں، ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں پاکیزہ ہوں گی. اور یہ والی اگر ایمان والی ہے، اعمال صالحہ والی ہے، متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، تو یہ وہاں پر چیف بیگم ہوگی. وہ جنت والی حوروں کی بھی کیا ہوگی؟ یہ سردار ہوگی، ٹھیک ہے نا. یہاں تو ایک بیوی دوسری لے آ جاؤ تو پہلی والی جل کڑ کر انگارہ بن جاتی ہے نا. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. کوئی ایک دوسرے میں جلن اور بغض اور حسد. یہاں تو 2 سوتنے آپس کی دشمن ہوتی ہے نا، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. فرمایا کہ ازواج مطہرہ، اپنا کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ٹھیک ہے نا جی، جسم کے پسینے سے پاک. جتنا کھاؤ پیو پخانہ پیشاب نہیں آئے گا، ڈکار ماری سارا ختم، ہضم، ٹھیک ہے جی. اور سب سے بڑی بات یہ، اتنا سب کچھ مل جائے، آخر میں اللہ نے فرمایا رضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی. مانا اب اللہ کبھی تم سے ناراض، خطرہ رہتا ہے نا یار اتنے مہربانی اللہ نے کی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے پھر چھین نہ لے. فرمایا رضوان من اللہ، بس ضمانت دے دی تمہیں کہ اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ناراض نہیں ہوں گا تو اپنی نعمت بھی نہیں چھینوں گا. اور یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ ایک دفعہ کسی کو اپنی نعمت دے دیں اور اس سے واپس لے لے، یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے. آگے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے کہ کون بندہ میری مان کر چل رہا ہے، کون میری مان کر نہیں چل رہا ہے. یہ نہ سمجھ لو کہ تمہارے عمل، تمہاری نیکیاں، تمہارے کالے کرتوت اللہ کے علم میں نہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں. تمہارے یہ اعمال، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے علم میں ہیں، اور تمہارے انہی اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور عدل کے معاملات کو فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم احسن عاقبتنا. بعد إذ هديتنا. صلی اللہ علیہ وسلم.